حفظ کرنا اپنے نفس کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے کے مانند ہے. It's like sitting alone. فانتفعنا بما حفظنا اکثر من انتفاعنا بما قرأنا. تو سب سے زیادہ ہمیں فائدہ اس حفظ کا ہوا جو قلیل ہے بنسبت اس کثیر قراءت کے. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الامین اما بعد. المعقد الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاکرة به والسؤال عنه. یعنی اس کوشش میں لگے رہنا کہ آپ علم کی حفاظت کرو اور علم کا حفظ کرو اور اس کے بارے میں ڈسکشن اور مذاکرہ اور مطالعہ کریں. والسؤال عنه، اور اس کے بارے میں سوال کریں. اذ تلقیہ عن الشیوخ لا ينفع بلا حفظ له. اللہ اکبر. صرف اساتذہ اور مشائخ سے علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے بغیر حفظ کے. یہ سوچنا کہ میں حفظ کے بغیر علم کا حصول کر سکتا ہوں یہ ناممکن ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا. وَمُذَاكَرَةٍ بِهِ، اور اس کے بارے میں مذاکرہ کرنا، اس کے بارے میں مناقشہ کرنا، ڈسکشن کرنا. وَسُؤَالٍ عَنْهُ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا. فَهَؤُلَاءِ تُحَقِّقُ فِي قَلْبِ طَالِبِ الْعِلْمِ تَعْظِيمَهُ، اور یہی بنتی ہے بنیاد طالب علم کے اوپر کہ وہ علم کے حصول کی تعظیم کر پاتا ہے. بکمال الالتفات الیہ والاشتغال به، کہ وہ اپنی طرف سے مکمل انداز سے یکسوئی اور یکجوئی سے علم کے حصول میں لگا رہتا ہے. فالحفظ خلوت بالنفس، حفظ کرنا اپنے نفس کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے کے مانند ہے. It's like sitting alone. اور والمذاکرۃ جلوس الی القرین، اور مذاکرہ کا مطلب ہے اپنے ساتھی، اپنے صاحب، اپنے کولیگ جو طالب علم میں آپ کا ساتھی ہے اس کے ساتھ بیٹھنا. والسؤال اقبال علی العالم، اور سؤال کرنا یہ عالم کی طرف یکسوئی اور یکجوئی اور اس کی طرف مقبل ہو جانا ہے. اور ولم یزل العلماء الاعلام یحضون علی حفظ العلم ویأمرون به، اور علماء اور اعلام جو ہے وہ اس بات کی کوشش میں لگے رہے کہ وہ حفظ کریں اور حفظ کروائیں اور اس کا وہ حکم دیتے تھے. سمعت شیخنا ابن عثیمین رحمہ اللہ. اللہ اکبر. شیخ صالح العثیمی کہتے ہیں میں نے سنا اپنے شیخ صالح العثیمی رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ حفظنا قلیلا وقرأنا کثیرا فانتفعنا بما حفظنا اکثر من انتفاعنا بما قرأنا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں حفظنا قلیلا، ہم نے بہت کم یاد کیا، ہم نے کم یاد کیا. وقرأنا کثیرا، اور ہم نے بہت زیادہ پڑھا، ریڈنگ کی. فانتفعنا بما حفظنا اکثر من انتفاعنا بما قرأنا، تو سب سے زیادہ ہمیں فائدہ اس حفظ کا ہوا جو قلیل ہے بنسبت اس کثیر قراءت کے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حفظ زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم نے روایت کی ہے جو قرآن کا ساتھی ہے، صاحب القرآن ہے، اس کی مثال اس گھوڑے کے طرح ہے جو بندھی گئی ہے، جس کی لگام لگی ہوئی ہے، اس کو لٹکایا ہوا ہے لگام کے ساتھ. ان عاہد علیہ امسکہ، اگر وہ اس کو ساتھ میں پکڑ کے رکھتا ہے، اس کے بار بار حفاظت کرتا ہے، اس کی لگام کو بار بار کھینچتا ہے تو وہ آئے گا. وَإِنْ أَطْلَقَهَا، اگر وہ اس لگام کو چھوڑ دے تو وہ نکل جائے گی ہاتھ سے. قال ابن عبد البر رحمہ اللہ، ابن عبد البر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں فی کتابہ التمہید، اپنی کتاب التمہید میں فی هذا الحدیث وَإِذَا كَانَ الْقُرْآنُ الْمُيَسَّرُ لِلذِّكْرِ كَالْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ مَنْ تَعَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا فَكَيْفَ بِسَائِرِ الْعُلُومِ. اگر یہ جو قرآن جو بڑا آسان ہے ذکر کے لیے، ریمائنڈر کے لیے، اس بے لگام اونٹ یا لگام لگائے ہوئی اونٹ کی طرح، تو باقی علوم کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو جب قرآن کا یہ حال ہے تو باقی کے ساتھ تو اور بھی کرنا چاہیے. وَبِالسُّؤَالِ عَنِ الْعِلْمِ تُفْتَتَحُ خَزَائِنُهُ، علم کے خزانے سوال سے کھلتے ہیں. علمی خزانوں کی چابیاں سوال ہے. اللہ اکبر. اور فحسن المسألة نصف السؤال، یعنی سوال پوچھنے کا انداز وہ علم کا آدھا حصہ ہے. فحسن السؤال نصف العلم، یعنی آدھا حصہ علم کا اچھا سوال پوچھنا ہے.
جیسے کہتے ہیں نا فہم السؤال نصف الاجابہ، یعنی سوال کو سمجھنا یہ جواب کا آدھا حصہ تو یہی ہے۔ تو اسی طرح علم کا آدھا حصہ سوال پوچھنا اور اس کو اچھے انداز میں پوچھنا، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے جیسے شیخ فرما رہے ہیں والسؤالات المصنفة كمسائل احمد المرویۃ عنہ برہان جلی علی عظیم منفعت السؤال، جیسے کہ وہ مسائل جو امام احمد بن حنبل کے ساتھ ان سے پوچھا گیا ان کے بیٹوں نے، اسی طرح امام باقی ائمہ نے جو ان سے پوچھا مسائل اسحاق اور مسائل غیرہم، اسی سوالات کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کے علمی خزانے ہم تک پہنچ چکے ہیں، اور انہی سوالات کی بنا پر مذہب امام احمد قائم ہے ایک انداز میں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح یہ آج کل کے زمانے میں شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کے کتابیں آج کل ہیں السؤالات فی الطریق، وہ چلتے ہوئے لوگ سوال پوچھتے تھے۔ فتاوی نور علی الدرب 22، 25، 40، 30 جلدوں میں ہے۔ یہ سارے علماء کے علمی خزانے سوال کی وجہ سے آگے۔ وَهَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةُ لِلْعِلْمِ، اور یہ 3 معانی ہیں علم کے۔ نمبر 1 بِمَنزِلَةِ الْغَرْسِ لِلشَّجَرِ وَسَقْيِهِ وَتَنْمِيَتِهِ بِمَا يَحْفَظُ قُوَّتَهُ وَيَدْفَعُ آفَتَهُ، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان اس میں بیج بوتا ہے درخت کے، اور اس کو پانی ڈالتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو مضبوط بناتا ہے اور اس کو کئی آفتوں سے بچاتا ہے۔ تو مثلا الحفظ غرس العلم، جو حفظ ہے وہ علم کے بیج کو بونے کے مطابق اور یعنی اس کی طرح ہے۔ والمذاکرۃ سقیہ، اور جو علمی مذاکرہ ہے اپنے ساتھی کے ساتھ کرتے، یہ ایسے جیسے آپ اپنے اس بیج کو پانی ڈال کے مزید اگا رہے ہیں۔ والسؤال عنہ تنمیتہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اس کو بڑا کر رہے ہیں، اس درخت کو ثمر آور کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں حفظ کرنے کی بھی توفیق دے، مذاکرے کی بھی توفیق دے، اور سوال کرنے کی بھی توفیق دے۔ آج کل ان تینوں کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ہم معاشر الطلبہ میں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ تو تمام طلبۃ العلم کو چاہیے کہ وہ یاد کریں، اور ایک دوسرے سے مناظرہ نہیں کہتا میں، مذاکرہ۔ مناظرہ اور مذاکرے میں کیا فرق ہے؟ مذاکرہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم اپنے ساتھی کے ساتھ وہ اس علمی نکات کے متعلق گفتگو کرتا ہے، اور مناظرہ کہتے ہیں اس طالب علم کو جو اپنے مخالف کے ساتھ علمی معاملے میں لڑائی کرتا ہے۔ یعنی لڑائی کہنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ علمی مخالف کے ساتھ وہ مناقشہ کرتا ہے اور اس کو ملزم ٹھہراتا ہے، خصم ہے وہ اس کا، اور اس کو دلائل کے انبار لگا کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔